ہیں جو وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتی پیپلز پارٹی، لیکن آپ کو ہر وقت آج صاحب سوال کریں نا پلیز. مشق بناتے ہیں آپ، تو کبھی آپ ان کا نوٹس نہیں لیتے، کیا وجہ ہے؟ شاباش. آپ کی اخبار تو اداریہ لکھتی ہے کہ میں نے پیچھے ایک سٹیٹمنٹ دیا، تو آپ کی اخبار نے تو اداریہ لکھا کہ یہ بہت سخت زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں. اب فیصلہ کر لیں کہ آپ کے اخبار کا اداریہ ٹھیک ہے یا آپ صحیح سوال کر رہے ہیں. ایف آئی اے میں جو ہے وہ ایک افسر جو ہے وہ جعلی ڈگری پر جو ہے وہ ایک اہم سیٹ پر تعینات ہے، شاید آپ کے نالج میں وہ بات نہیں ہے. نعمان اشرف بولدہ اس کا نام ہے اور سائبر کرائم میں وہ تعینات ہے. اس کے خلاف انکوائری بھی چل رہی ہے، اور مزید بات یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کی جو غلط فوٹو کی انکوائری ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. اس حوالے سے آپ کچھ کریں گے؟ میرے بھائی، یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے اس میں قومی نوعیت کے سوال ہوتے ہیں. یہ تو آپ بڑی آسانی سے آپ لڑ جھگڑ کے یہ سوال کر رہے تھے. مجھے ایک چھوٹی سی چٹ بھی بھیج دیتے. یہ میرے نوٹس میں نہیں ہے. آپ کے سوال کے حوالے سے بالکل نوٹس میں آ گیا ہے. جعلی شناختی کارڈ کی تصدیق منسٹری آف انٹیریئر نہیں کرتی، اس کا ایک محکمہ ہے. مگر آپ نے کہا ہے تو میں یار ڈگری کی بات کر رہا ہوں نا. ڈگری کی جو تصدیق ہے وہ اے سی سی کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی میں ضرور کہوں گا کہ اس کی تصدیق ہو. چودھری صاحب، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جو ایک تصویر جو یہاں پر نیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کی گئی، اس کے حوالے سے آپ نے تحقیقات کی، وہ تحقیقات کہاں تک پہنچی اور اب تک کیا اس کے نتائج ہیں؟ سیکنڈ سر، اسلام آباد میں جو ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک معصوم بچی کے اوپر 10 سال کی بچی کے اوپر الزام عائد کیے گئے کہ وہاں پر سیشن جج صاحب نے ٹرانسفر کیے، اس کی بھی بات ہوئی. جہاں تک بچی کا تعلق ہے، کل میرے نوٹس میں آیا اور آپ سب جانتے ہیں، آج میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے، اور خاص طور پہ اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں وہ میڈیا رپورٹ کر چکا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری انتظامیہ کو کم از کم تعریف ضرور کریں کہ اس پہ ہم نے فوری ایکشن لیا اور قانون کے مطابق معاملہ آگے بڑھایا جائے گا. جہاں تک فوٹو کا تعلق ہے، میں آپ سے کہتا ہوں، میڈیا سے کہتا ہوں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے. کس طرح سیاست کے نام پر ایک عجیب سی کھچڑی پکائی جا رہی. ایک جھوٹی فوٹو، یہ دنیا کو پتہ ہے. کوئی اندھا یا گونگا یا بہرا ہو یا جس کو نظر ہی نہ آتا ہو، وہ کہے گا کہ یہ ظفر اقبال جھگڑا صاحب نہیں ہے. ان کو کسی عدالتی اہم ترین شخصیت کا نام دے کر سوشل میڈیا پہ اس پہ تشہیر کی گئی. کس وجہ سے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ابھی اس پہ مزید چونکہ تفتیش ہونی ہے تو میں زیادہ نہیں بولتا کہ یہ کون اس کے پیچھے ہے، مگر اداروں کو ڈیفینسو پہ لانے کے لیے، ان کو طیش میں لانے کے لیے، ان کو پولیٹیسائز کرنے میں، اور ان کو اتنا پولیٹیسائز کرنے کہ وہ سوچیں کہ میں یہ فیصلہ بھی کروں تو الزام ہوگا، یہ فیصلہ کروں تو بھی الزام ہوگا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستان کے آئین کے ساتھ مذاق ہے. دو اہم ترین سیاسی لیڈرز نے پیچھے سٹیٹمنٹس میں نے سنے. آپ فیصلہ کریں کہ جی اب تو فلاں ادارے کا بھی وہ کہتے ہیں ہمارا آ گیا، فلاں ادارے کا بھی. دو اہم ترین لیڈرز. یہ سیاست ہے یا تماشا ہے؟ اور ملک کے اداروں سے تماشا ہے. جو سپریم کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ، وہ تو ویسے ایک پروسیس ہے. اس کا فیصلہ تو بہت جو سینئر ترین ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے. اس میں حکومت کی تو عمل دخل ویسے ہی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی جج کہیں نہ کہیں سے وکیل بن کے کسی نہ کسی پوزیشن سے ہو کے آیا ہوتا ہے. اس سے اس کی آنیسٹی، اس کی انٹیگریٹی، پھر تو سوال کبھی نہیں اٹھا. اب انہوں نے بات کرنی شروع کر دی. جہاں تک فوج کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ اس سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ فوج کا ایک اپنا نظام ہے. اگر اس حکومت کو کوئی پولیٹیکلی فیصلہ کرنا ہوتا تو جو موجودہ چیف ہیں ان سے ایک لیول پہ سینئر
ان کی ساری فیملی کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا. وہ خود کبھی پولیٹیکل نہیں رہے. آئی ہیو ٹو سے مین از اے پروفیشنل سولجر. مگر اگر کوئی ایسی بات ہوتی اپنی کوئی سیاسی سوچ کے حوالے سے لانا ہوتا تو وہ ایک لیول ان سے سینئر تھے. مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں کیونکہ یہ پوری قوم کا ذہن پراگندہ کر رہے ہیں اور سینئر ترین لوگ اداروں کی تذییق کر رہے ہیں. ان کو ادارے کے سربراہ ایسے چاہیے جو ان کی کرپشن کا ساتھ دیں, جو ان کے دھرنوں کا ساتھ دیں. ایسے لوگ چاہیے. سو مجھے افسوس بھی ہے, مگر اس کیس میں چونکہ اٹارنی جنرل نے باقاعدہ ہمیں خط لکھا ہے, اس پہ ایف آئی اے بڑی تیزی سے کام کر رہی ہے. ہم فیس بک, ٹویٹر اور جو واٹس ایپ, وہ سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان سے کل ہی سے رابطے میں ہیں. اس کے لیے ایک کورٹ آرڈر چاہیے تھا جو کل مل چکا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں اور قوم کے سامنے یہ جو ہر ایک پہ کیچڑ اچھالنا, ہر ایک پہ شک و شبہ, یہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ بھئی پالیٹکس اور چیز ہے. اداروں پہ انگلی اٹھانا اور صرف ان کو پولیٹیسائز کرنا یہ ملک کی قسمت سے کھیلنے کے مترادف ہے. اور میرا خیال ہے کہ میں آخری بات یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جج ہوتا ہے. جب جج بنتا ہے تو وہ کسی کا بھائی نہیں ہوتا, کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا, کسی سیاسی پارٹی سے دور دراز تک اس کا تعلق نہیں ہوتا. اسی طرح میں خود ایک فوجی خاندان سے ہوں. ایک فوجی کی کمٹمنٹ سب سے پہلے اپنی انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہوتی ہے. فوجی ہوتا ہے. سو خدا کے لیے ہم ان اہم ترین اداروں کو اپنی بڑی سطحی, میں ایک اور لفظ یوز کرنا چاہتا تھا مگر نہیں کہتا, سطحی سیاست میں نہ گھسیٹیں, اپنی سیاسی کلا بازیوں کا نشانہ ان اعلیٰ اداروں کو نہ بنائیں, اور پاکستان کے عظیم تر مفاد کو کمپرومائز نہ کریں. بہت شکریہ. چودھری نثار پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلاک کیے گئے شناختی کارڈز کی بحالی کے لیے بھی طریقہ کار وضع کر لیا گیا ہے.